حضرت محمد اور ہرن کی کہانی۔ ہرن کو یہودی نے کیوں باندھا؟ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب نبی آخر الزمان حضرت محمد مکہ مکرمہ میں تھے۔ آپ کی ذاتی مبارکہ رحمہ للعالمین تھی، اور ہر انسان، جانور، چرند پرند، حتی کہ بے جان اشیاء بھی آپ کے اخلاق سے متاثر تھیں۔ ایک دن نبی کریم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ کسی مقام کی طرف جا رہے تھے۔ راستے میں ایک مقام پر انہوں نے دیکھا کہ ایک ہرن ایک درخت سے بندھا ہوا ہے اور قریب ہی ایک یہودی بیٹھا ہوا ہے۔ نبی پاک کو یہ منظر دیکھ کر تعجب ہوا۔ آپ اس ہرن کے قریب گئے، اس کے چہرے پر تھپکی دی اور محبت سے اس سے بات کی۔ یہ نبی پاک کی خاصیت تھی کہ آپ جانوروں سے بھی اس طرح شفقت سے پیش آتے جیسے وہ انسان ہوں۔ روایات میں آتا ہے کہ نبی پاک نے اللہ کے حکم سے ہرن سے بات کی۔ یہ اللہ علی کی طرف سے ایک معجزہ تھا کہ جانور بھی نبی اکرم سے ہم کلام ہو جاتے تھے۔ ہرن نے روتے ہوئے کہا، یا رسول اللہ، مجھے اس یہودی نے پکڑ کر باندھ دیا ہے۔ میں ایک جنگلی ہرن ہوں، میرا ایک چھوٹا بچہ ہے جو قریبی وادی میں میرا انتظار کر رہا ہے۔ میں اسے دودھ پلانے کے لیے جانا چاہتی ہوں۔ اگر آپ اس یہود سے کہیں تو کیا وہ مجھے کچھ وقت کے لیے آزاد کرے گا تاکہ میں اپنے بچے کو دودھ پلا کر واپس آ جاؤں؟ نبی کرم ہرن کی فریاد سن کر اس یہودی کے پاس گئے اور فرمایا، آئے یہودی، یہ ہرن کہتا ہے کہ اس کا بچہ وادی میں ہے، وہ اسے دودھ پلانے کے لیے جانا چاہتا ہے۔ کیا تم اس کو اجازت دو گے کہ وہ جا کر واپس آ جائے؟ یہودی نے حیرت سے نبی کی طرف دیکھا اور کہا، یہ ایک جانور ہے، کیسے بھروسہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ واپس آئے گا؟ آپ نے فرمایا، اگر یہ وعدہ کرے کہ واپس آئے گا تو کیا تم اسے چھوڑ دو گے؟ اور اگر میں ضامن بنوں تو؟ یہودی نے نبی کی صداقت اور امانت کا چرچا سنا ہوا تھا۔ اس نے کہا، اگر آپ ضامن بنے تو میں اسے وقتی طور پر آزاد کر دیتا ہوں۔ یہ سن کر نبی پاک نے فرمایا، میں ضامن ہوں۔ یہودی نے ہرن کی رسی کھول دی۔ ہرن نے نبی کی طرف دیکھا جیسے کہ وعدہ دہرا رہی ہو، پھر وہ تیزی سے وادی کی طرف روانہ ہو گئی تو گزرتا گیا۔ صحابہ کرام کی نظریں اس طرف تھیں کہ کیا واقعی ہرن واپس آئے گی یا نہیں۔ سب کے دل میں تجسس تھا۔ کچھ دیر بعد سب نے دیکھا کہ وہی ہرن واپس آ رہی ہے، اس کے ساتھ اس کا بچہ بھی تھا۔ ہرن آہستہ آہستہ چلتی ہوئی واپس اسی جگہ آئی اور وہیں جا کر بیٹھ گئی جہاں پہلے بندھی ہوئی تھی۔ اس نے سر جھکایا اور خاموشی سے جیسے نبی سے کہہ رہی ہو، میں وعدے کی پابند رہی۔ نبی کے چہرے پر تبسم تھا اور آپ نے فرمایا، یہ ہرن اپنی امانت ادا کرنے واپس آ گئی ہے۔ یہودی کا ایمان لانا یہ منظر دیکھ کر یہودی حیرت میں ڈوب گیا۔ وہ اٹھا، نبی پاک کے قدموں میں گرا اور کہا، یا رسول اللہ، آپ کی صداقت، آپ کا حسن سلوک اور یہاں تک کہ جانوروں کا بھی آپ پر ایمان و اعتماد، یہ سب دیکھ کر میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس یہودی نے کلمہ طیبہ پڑھا۔ ہرن کو مکمل آزاد کر دیا گیا اور وہ اپنا بچہ لے کر جنگل کی طرف واپس روانہ ہو گئی۔ سبق آموز پہلو، یہ واقعہ ہمیں کئی سبق سکھاتا ہے۔ وفاداری اور وعدہ کی پابندی۔ ایک جانور بھی وعدے کی پاسداری کرتا ہے، تو ہم انسانوں کو تو اس سے بڑھ کر اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ نبی کریم کی رحمت، آپ نہ صرف انسانوں بلکہ تمام مخلوقات کے لیے سراپا رحمت تھے۔ اسلام کا اثر، اسلام کی حقانیت اور نبی کا اخلاق غیر مسلموں کے دلوں کو بھی فتح کر لیتا ہے۔ صداقت اور امانت، نبی کریم کی صداقت ایسی تھی کہ دشمن بھی اس پر شک نہ کر